السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، امابعد۔ میں ہوں اقبال سول انجنیئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 54، قسط نمبر 54۔ 9 ہجری میں قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے سریہ کی روانگی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں قطبہ رضی اللہ تعالیٰ بن عامر کو 20 آدمیوں کا لشکر دے کر خسام کے ایک قبیلہ پر لوٹ ڈالنے کے لیے بھیجا، جو مقامی تبالہ میں فروکش تھا۔ ان کے پاس 10 اونٹ تھے جن پر یہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ انہوں نے ان پر لوٹ ڈالی، سخت لڑائی ہوئی جس میں فریقین کے بہت سے آدمی زخمی ہوئے۔ قطبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے آدمی قتل کیے اور اونٹ بکریاں اور عورتیں بطور غنیمت مدینہ منورہ لے آئے۔ واقعہ میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ باقی ماندہ لوگ جمع ہو کر ان کے تعاقب میں نکلے، مگر اللہ تعالیٰ نے سیلاب عظیم بھیج دیا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اونٹ اور قیدی لے کر مدینہ منورہ آ گئے اور وہ دیکھتے ہی رہے، سیلاب کو عبور کر کے ان تک نہ پہنچ سکے۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ بن سفیان کلابی کے سریہ کی بنو کلاب کی طرف روانگی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 9 ہجری میں بنو کلاب کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس کے امیر ضحاک بن سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ لوگ مقام رخوخ پر ان سے ملے اور ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شدید لڑائی کے بعد ان کو شکست دی۔ اس دوران اسید رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے باپ سلمہ سے ملاقات ہوئی، جو رخ نامی مقام میں پانی کے ایک تالاب پر اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو امن دینے کا وعدہ کیا، مگر اس نے نہ صرف اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے دین کو برا بھلا کہا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار مار کر سلمہ کے گھوڑے کے کونچ کاٹ دی۔ جب گھوڑا گرا تو سلمہ اپنے نیزے کے سہارے پانی میں کھڑا رہا، حتیٰ کہ کسی مسلمان فوجی نے آ کر اسے قتل کیا۔ اس کے بیٹے اسید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل سے اجتناب کیا۔ ربیع الاخر اور بقول حاکم صفر 9 ہجری میں علقمہ بن محرز بدلجی رضی اللہ تعالیٰ ایک سریہ لے کر حبشہ کی طرف چلے۔ ابن سعد لکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ حبشی فوجی سرحد پر غیر آئینی نقل و حرکت میں مصروف ہیں، جن کو اہل جدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سپاہی دے کر علقمہ بن محرز کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ جب یہ سمندر عبور کر کے ایک جزیرہ میں ان کی طرف بڑھے تو وہ خبر سنتے ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ بنو تئی کا بت توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریہ کا ذکر۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 150 آدمی دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنو تی کا فلسطینی بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں پر سوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑا سیاہ اور ایک چھوٹا سفید جھنڈا تھا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی علیہ کے محلہ پر حملہ کر دیا، ان کے بت کو منہدم کیا اور جی بھر کر قیدیوں اور اونٹوں اور بکریوں کو لوٹا۔ ان قیدیوں میں عدی رضی اللہ تعالیٰ بن حاتم کی بہن بھی تھی، مگر خود عدی رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کر شام چلے گئے۔ اہل اسلام کو ان کے خزانہ سے 3 تلواریں اور 3 زرہیں دستیاب ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قیدیوں پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ چوپایوں پر اور سونے چاندی پر عبداللہ بن عتیق کو نگران مقرر کیا۔ راستہ میں غنیمت تقسیم کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ صفی نکال کر الگ کیا اور آل حاتم کو تقسیم کیے بغیر مدینہ لے آئے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو عرب کا کوئی آدمی مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرنے والا نہیں تھا۔ میں ایک سردار آدمی تھا اور عیسائی مذہب کا پیرو تھا۔ میں اپنی قوم میں ہر آدمی کی کمائی سے 1/4 حصہ وصول کرتا تھا۔ میں اپنے خیال میں ایک مستدین آدمی تھا اور اپنی قوم کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سخت گھٹن پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے عربی غلام کو جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا حکم دیا کہ میرے اونٹوں میں سے چند موٹے تازے سدھائے ہوئے تیز رفتار اونٹ ہر وقت تیار رکھو۔ جب سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس ملک میں داخل ہو گئی ہے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ایک دن آ کر عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے آنے پر جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو۔ میں نے لہراتے ہوئے جھنڈے دیکھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ جھنڈے کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہیں۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا میرے اونٹ جلدی حاضر کرو۔ وہ اونٹ لے آیا۔ میں نے اپنے بال بچوں کو ان پر سوار کیا اور بھاگ کر اپنے ہم مذہب
عیسائیوں کے پاس شام چلا آیا، اپنی بہن حاتم کی بیٹی کو وہاں شہر میں چھوڑا اور خود شام میں آ کر مقیم ہو گیا۔ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں آئیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ حاتم کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا اور بنو طے کے قیدیوں کے ساتھ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شام کی طرف فرار ہونے کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کے پاس آئے تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر چکا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، وافد بھاگ کر دوسرے ملک چلا گیا ہے، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، کسی خدمت کے قابل نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا وفد کون ہے؟ بولی، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے۔ میری بہن نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے تو میں نے وہی بات کہی جو پہلے دن کہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے وہ باتیں کہیں جو کل کہی تھیں۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، لیکن مایوس ہونے کی وجہ سے میں خاموش رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں۔ کھڑی ہو کر کہا، یا رسول اللہ، باپ مر چکا ہے، وافد بھاگ گیا ہے، مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، تمہاری التجا قبول ہے، مگر جلدی نہ کرنا جب تک باوثوق آدمی نہ ملے جو تمہیں تمہاری قوم میں پہنچا دے۔ یہاں سے نہ جانا اور وہاں جاتے وقت مجھے اطلاع دے کر جانا۔ پھر میں نے اس آدمی کے متعلق پوچھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے متعلق اشارہ کیا تھا، تو لوگوں نے کہا، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں حسب ارشاد مدینہ میں ٹھہر گئی، حتیٰ کہ بنو طے قزا کا ایک قافلہ آیا اور میں نے اس کے ہمراہ اپنے بھائی کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے اونٹ اور خرچ کرنے کے لیے کچھ نقدی عطا فرمائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میری بہن شام میں میرے پاس آئی تو کہنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وہ سلوک فرمایا ہے جو تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رغبت کرتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے ایک دفعہ ضرور جاؤں۔ فلاں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انعام حاصل کیا، فلاں آدمی آپ کے پاس آیا اور انعام حاصل کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بہن کے اصرار پر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر کہا، عدی بن حاتم آ رہا ہے۔ میں کسی کی چٹھی یا امان لے کر نہیں آیا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے امید ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گھر جانے کے لیے اٹھے۔ راستہ میں ایک عورت جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور کہنے لگی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ایک کنیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گدا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے چھلکے سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک گدا لیا اور میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس پر بیٹھو۔ چنانچہ میں اس گدے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا بادشاہ کا یہ کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا، عدی بن حاتم بتاؤ، تم رئیس نہیں تھے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، کیا تم اپنی قوم سے آمدنی کا چوتھا حصہ نہیں لیتے تھے؟ میں نے کہا، ہاں لیتا تھا۔ فرمایا، تیرے مذہب میں تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست فرماتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جن سے دوسرے ناواقف ہیں۔ پھر فرمایا، عدی شاید تم دین کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہو کہ اس کے ماننے والے محتاج ہیں۔ خدا کی قسم، ان قریب ان کو اتنا مال ملے گا، ان میں سے اس کو لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ شاید تم اس دین کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کے ماننے والے تھوڑے اور اس کے دشمن بہت ہیں۔ خدا کی قسم، جلد وقت آنے والا ہے، تم سنو گے، ایک عورت تنہا کاسیا سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی ہے اور بیت اللہ کا حج کر کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں تھا۔ شاید تم اس دین میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ حکومت اور سلطنت اس کے دشمنوں کے ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم، تم جلد سن لو گے کہ بابل کے سفید محل فتح ہو کر اہل اسلام کے قبضہ میں آ گئے ہیں۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، 2 باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، تیسری بات
باقی ہے، واللہ وہ بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بابل کے سفید محلات فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت تنہا کاسیہ سے نکلی ہے اور بیت اللہ کا حج کرائی ہے۔ راستہ میں اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا۔ خدا کی قسم تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی، اور مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ ابن اسحاق رحمتہ اللہ کی روایت میں ایسا ہی مذکور ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا کہ آگے یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا یہ کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارا کیا نقصان ہے؟ کیا تمہارے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر فرمایا تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو بڑا سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود خدا کے غضب کے مستحق ہیں اور عیسائی گمراہ ہیں۔ میں نے عرض کی میں ان دونوں گروہوں سے الگ ہو کر مسلمان ہوں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک انصاری کے گھر رہنے کا حکم دیا۔ میں صبح و شام 2 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اون کے کمبلوں میں ملبوس کچھ آدمی آئے جن کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا لوگوں جس کے پاس کچھ بچا ہوا وہ صدقہ کرے، سا آدھا سا، مٹھی یا آدھی مٹھی دے سکتا ہے تو وہ اس کے دینے سے دریغ نہ کرے، آدھی کھجور تک دے کر اپنی جان آگ سے بچاؤ۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اس نے تم سے وہ باتیں پوچھنی ہیں جو میں بتاتا ہوں۔ وہ پوچھے گا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ جواب ملے گا کیوں نہیں یا اللہ، تو نے سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا؟ اس وقت انسان اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھے گا مگر اسے دوزخ سے بچانے والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے آج صدقہ و خیرات کر کے خواہ آدھی کھجور ہی دو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اچھی بات ہی کہو، مجھے تم پر فکر و فاقہ کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں اتنا دے گا کہ ایک عورت مدینہ اور ہیرا کے درمیان اکیلی سفر کرے گی مگر اپنی اونٹنی چوری ہونے سے زیادہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے دل میں کہتا تھا اس وقت بنو طے کے چور اور ڈاکو کہاں جائیں گے؟ اس روایت کو امام احمد اور ترمذی رحمتہ اللہ وغیرہ نے کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمتہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور صوفیوں کو رب بنا لیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے ان پر بعض چیزیں حلال اور بعض چیزیں حرام کر دی تھیں اور یہ ان کے پیچھے لگ گئے، یہی ان کی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی دیندار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے دین کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کیا تم رئیس نہیں ہو اور اپنی قوم سے چوتھا حصہ وصول نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہاں وصول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مذہب میں ایسا کرنا تیرے لیے حلال نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات سن کر مجھے اپنا سر نیچا کرنا پڑا۔ اس کے بعد امام احمد نے وہی ذکر کیا ہے جو پہلے بیان ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے 1 ماہ کے لیے علیحدگی۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی اور فرمایا میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں الگ تھلگ رہنے لگے۔ 29 راتوں کے بعد نیچے اترے اور پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمارے پاس 1 مہینہ نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور آج تو 29ویں رات ہے، میں اسی دن سے گن رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ یہ قصہ صحیحین میں مروی ہے۔ غزوہ تبوک، یہ غزوہ اسی سال ماہ رجب میں وقوع پذیر ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگی مہم میں تشریف نہیں لے گئے۔ تبوک ایک مشہور جگہ اور مدینہ سے دمشق کے نصف راستہ پر واقع ہے۔ اس کا نام غزوہ اسرتہ تنگی کی جگہ ہے، چونکہ اس جنگ میں منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہوا تھا، اس لیے اس غزوہ کو فاضحہ رسوا کرنے والی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ بقول ابن عقیل اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس سواریاں بہت کم تھیں، موسم بے حد گرم تھا، بعض اوقات پیاس بجھانے کے لیے انہیں اونٹ
ذبح کر کے اس کے معدے سے پانی حاصل کرنا پڑتا۔ راشن بھی بہت تھوڑا تھا۔ انہی حالات کی وجہ سے اس کا نام غزوہ الاسرت رکھا گیا۔ اس جنگ کا سبب امام طبرانی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ عرب کے عیسائیوں نے شاہ روم ہرقل کو لکھا کہ جس شخص نے اس ملک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے، اس کے پیرو بدترین قحط سالی کا شکار ہیں اور ان کے مال ہلاک ہو گئے ہیں، اس لیے اس ملک پر قبضہ کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اس نے اپنے کسی سرکردہ افسر کو 40,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی حکومت کی سرحد پر ان عساکر کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرحد پر روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت لوگوں میں جنگ کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف بھیجنے کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 200 اونٹ جو پالانوں اور جلوں کے ساتھ تیار ہیں اور 100 کیا چاندی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیش خدمت ہے، قبول فرمائیے۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنے احسار کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ جیش اسرا کی تیاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار کی تھیلی بھر کر لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پلٹ دی۔ میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں دے گا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے حسن غریب۔ جنگ تبوک میں چندہ کی اپیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب اور اہل مکہ کی طرف جو اس وقت سب حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے پیغام بھیجا کہ وہ جہاد کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوں، اور جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش رہتے تھے ان کو بھی جہاد کی ترغیب دی اور اس کے لیے چندہ دینے اور صدقہ و خیرات کرنے کی اپیل کی۔ چنانچہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت سے صدقات جمع کیے۔ سب سے پہلے صدقہ لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا سب مال لے آئے جو تعداد میں 4000 درہم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی بہت چندہ دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سا مال پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی دی۔ سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عاصم بن عدی نے 360 من کھجوریں دی۔ عورتوں نے بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کنگن، بازو بند، پازیبیں، ڈنڈیاں اور انگوٹھیاں بھیجی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ ہمارے شیوخ ظاہری، یزید بن رومان، عبداللہ بن ابی بکر اور عاصم بن عمر وغیرہ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت لوگوں کا ہاتھ تنگ تھا، سخت گرمی پڑنے لگی، ملک میں قحط سالی کی حالت تھی، ادھر پھل پک چکے تھے، لوگ گھر رہنا پسند کرتے تھے اور ایسی تنگی کے وقت جہاد کے لیے جانا مکروہ سمجھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنگوں میں توریہ کرتے تھے اور جدھر جانا ہوتا اس سے مخالف سندھ کا نام لیتے تھے، مگر جنگ تبوک میں لوگوں کو صاف بیان کر دیا کہ سرحد پر رومیوں کے مقابلہ میں جانا ہے، سفر دور ہے، خشک سالی کا زمانہ ہے، جس دشمن سے مقابلہ ہے جو بھاری تعداد میں سرحد پر جمع ہے۔ آپ نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ لوگ تیاری میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں جس پر بعد میں کافی افسوس بننا پڑے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری میں زور و شور سے مصروف تھے، ایک دن جد بن کیس سے جو قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتا تھا فرمایا اے جد کیا اس سال رومیوں سے جہاد کا ارادہ رکھتے ہو؟ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف رکھیں، مجھے فتنہ میں مبتلا نہ کریں، واللہ میری قوم جانتی ہے کہ عورتوں سے جتنی مجھے رغبت ہے کسی دوسرے کو نہیں، جب رومیوں کی گوری عورتوں کو دیکھوں گا تو صبر نہیں کر سکوں گا اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے منہ پھیر لیا اور اس کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض منافقوں نے جہاد سے متنفر کرنے، دین حق میں شک ڈالنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی پھیلانے کے لیے کہا گرمی میں لڑائی کے لیے نہ جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ انہوں نے کہا ہے گرمی میں کوچ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسلمان حاضر ہوئے، یہی رونے والے ہیں جو تعداد میں 7 تھے اور انصار اور دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، بنو عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے، سالم بن عمیر بن حارثہ سے، غلبہ بن زید بن مازن بن نجار سے، ابو لیلہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، بنو سلمہ سے عمرو بن حمام بن جمو، عبداللہ بن مغفل مازنی رضی اللہ تعالیٰ، بعض راوی ان کو عبداللہ بن عمرو مازنی کہتے ہیں، بنو واقف سے
حرمی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور ارباز بن ساریہ، یہ لوگ بہت حاجت مند تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ یہ بات سن کر یہ لوگ اس پر آنسو بہاتے ہوئے گھروں کو لوٹے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ پھر کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے جنگ میں نہ جانے کے لیے کئی عذر پیش کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر قبول نہیں فرمائے اور رسی کے قریب منافق آئے تو ان کو اجازت مل گئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے اور بہت تیز چلنے لگے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کے ایمان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی پیچھے رہ گئی۔ وہ یہ لوگ تھے: بنو سلمہ سے کعب بن مالک، بنو عمرو بن عوف سے مرارہ بن ربیع، بنو واقف سے حلال بن امیہ اور بنو سالم سے ابو خیسمہ۔ یہ لوگ پکے مسلمان تھے جن کے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چل کر سنیۃ الوداع پر پڑاؤ کیا۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں مدینہ پر محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو نائب مقرر کیا۔ دراوردی نے ذکر کیا ہے کہ مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل سبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ تھے اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا جانشین بنایا۔ منافقوں نے بدنام کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو بوجھ سمجھ کر پیچھے چھوڑا ہے تاکہ اس طرح اپنے دل کا غم ہلکا کریں۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو منافقوں کی اس بات کا علم ہوا تو اپنے ہتھیار لے کر چل پڑے۔ مقام جرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں نے مشہور کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوجھ سمجھ کر پیچھے چھوڑا ہے اس پر اور اس طرح اپنا غم ہلکا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تمہیں اہل خانہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، جاؤ میرے اور اپنے اہل و عیال میں میرا خلیفہ بنو۔ علی رضی اللہ عنہ، تم اس پر راضی نہیں کہ میرے بعد تمہیں وہ درجہ حاصل ہو جو موسیٰ کے بعد ہارون کو حاصل ہوا تھا، مگر یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے بعد تمہارا وہ مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ابن عبد البر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، مگر ابن قیم نے بالجزوم کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بالخصوص اہل بیت پر خلیفہ تھے اور خلیفہ عام محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔